अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। गोल्डन वाइस स्टोरी में खुश आमदीद। बेगम अख्तर ने अपनी सावली बहू को जलील करके घर से निकाल दिया, मगर जिस खूबसूरत बहू को चांद का टुकड़ा समझकर लाई थी, उसी ने बेगम अख्तर को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। क्या हुस्न वाकई सिर्फ चेहरे की चमक का नाम है या दिल के नूर का? जानिए इस कहानी में जो आपकी सोच बदल देगी। जब आसम की शादी की बात चली तो बेगम अख्तर ने पूरे शहर की लड़कियां रद्द कर दी। आखिरकार उनकी नज़र सारा पर पड़ी। सारा एक गरीब लेकिन निहायत बावकार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो नेक सीरत थी, बाइखलाक थी और उसकी आंखों में वो हया थी जो आजकल नायाब है। मगर बेगम अख्तर ने उसे सिर्फ इसलिए मुंतखब किया क्योंकि आसम के वालिद की वसीयत थी कि वो अपने जिगरी दोस्त की बेटी को बहू बनाएंगे। बेगम अख्तर ने बादल नख्वास्ता हाँ तो कर दी, मगर सारा की सांवली रंगत उनके गले में फंसी वो हड्डी बन गई जिसे वो न निगल सकती थी न उगल सकती थी। शादी के चंद दिन ही गुजरे थे कि हवेली की फजा बदल गई। बेगम अख्तर का रवैया सारा के साथ किसी बहू जैसा नहीं बल्कि एक ऐसी मुलाजमा जैसा था जिसे जबरदस्ती रख लिया गया हो। वो महफिलों और शादियों में सारा को साथ ले जाने से कतराती। उन्हें डर था कि उनकी हाई सोसाइटी की सहेलियां उनके इंतखाब का मजाक उड़ाएंगी। घर के काम काज के बहाने उन्होंने सारा को बावर्ची खाने तक महदूद कर दिया। सारा जरा देखो, किचन में बर्तनों का ढेर लगा है, मासी नहीं आई, तुम ही समेट दो। और सुनो, आज शाम मेरी सहेलियां आ रही हैं, तुम बहर मत आना, बस चाय अंदर भिजवा देना। बेगम अख्तर का कलेजा किसी नुकेले खंजर की तरह होता। सारा जो मोहब्बतों की आस लेकर आई थी चुपचाप सर झुका लेती। वो सारा दिन मशीन की तरह काम करती, बेगम अख्तर के कपड़े इस्त्री करती, उनके पाँव दबाती और हर ताने को मीठे जहर की तरह पी जाती। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी खिदमत उनका दिल पिघला देगी। एक दोपहर बेगम अख्तर अपनी सहेलियों के साथ ड्राइंग रूम में बैठी कहके लगा रही थी, बस क्या बताऊं बहन, नसीब की बात है, आसम जैसे हीरे के लिए ऐसी बू आई जिसका रंग देखकर ही तबीयत बोझल हो जाती है। मुझे तो डर है कि मेरे पोते पोतियां भी कहीं कोयला ना पैदा हो जाए। मेरा तो दम घुटता है उसे देखकर। सारा दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके हाथ में पानी का गिलास लर्ज रहा था। उसकी आंखों से एक गर्म आंसू टपक कर गिलास में जा गिरा। उसका कसूर क्या था? यही कि अल्लाह ने उसे वो रंगत दी थी जो बेगम अख्तर के म्यार पर पूरी नहीं उतरती थी। उसने वहीं खड़े खड़े खुद को संभाला, आंसू पूछे और मुस्कुराकर अंदर चली गई। उसका सब्र हिमालय से भी ऊंचा था। आसम जो सारा की शराफत और उसके सगड़पन का मोतरिफ था, एक अजीब नफ्सियाती दबाव में था। वो जब भी घर आता सारा को किचन में काम करते या माँ की झिड़कियां सुनते पाता। अम्मी, सारा इस घर की बहू है, आप उससे मुलाजमों जैसा सलूक क्यों करती हैं? आसम ने एक रात हिम्मत करके पूछा। बेगम अख्तर ने फौरन आंसुओं का हथियार निकाल लिया। हाय, तू भी अब उस काली कलोटी की जबान बोलने लगा? मैंने तुझे इसलिए पाला था कि तू एक अजनबी लड़की के लिए अपनी माँ से लड़े। देखो आसम, तुम्हारा कितना नाम है, तुम्हारे दोस्तों की बीवियां कितनी अप टू डेट और हसीन हैं। सारा तुम्हारे साथ चलती हुई भी अच्छी नहीं लगती। लोग पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इतना बड़ा इंजीनियर और बीवी देखो। जरा आसम खामोश हो गया। वो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता था और उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेगम अख्तर ने उसकी खामोशी का फायदा उठाया और रोजाना उसके कान भरना शुरू किए। उन्होंने सारा के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ी, उसे बदतमीज और मनहूस साबित करने की कोशिश की। बिलाखिर एक रात बेगम अख्तर ने आखिरी चाल चली। उन्होंने सीने में दर्द का ड्रामा रचाया और कहा, आसम, या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या मैं। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आसम टूट गया। वो जानता था कि सारा बेकसूर है, मगर माँ की ममता का वास्ता जीत गया। सारा को जबरदस्त ज़हनी अजियत देकर उसके मेके भिजवा दिया गया। जाते हुए सारा ने आसम की तरफ नहीं देखा बल्कि बेगम अख्तर को मिलने के लिए आगे बढ़ी और भराई हुई आवाज में कहा, अम्मी जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ समझा और आपकी इज्जत की। अल्लाह आपको खुश रखे। बेगम अख्तर ने नफरत से मुंह फेर लिया। उन्हें क्या मालूम था कि वो अपने घर की बरकत को खुद अपने हाथों से रुखसत कर रही है। सारा के जाने के 3 माह बाद ही बेगम अख्तर ने अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली। उसका नाम जोया था। जोया हुस्न का शाहकार थी। गोरी चिट्टी रंगत, नीली आंखें, बुलंद कामत और जदीद फैशन में ढली हुई। बेगम अख्तर की खुशी का ठिकाना न था। वो पूरे मोहल्ले में फख्र से कहती, अब आई है मेरे घर की मलका।
دیکھو کیسی چاند کا ٹکڑا ہے، اب کوئی میرا مذاق نہیں اڑا سکے گا۔ لیکن یہ خوشی ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ زویا جتنی بہر سے حسین تھی، اندر سے اتنی ہی کڑوی اور بدتمیز نکلی۔ شادی کے دوسرے ہفتے ہی اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دی۔ وہ دوپہر تک سوئی رہتی، اسے کچن کی ہوا لگنا بھی گوارا نہ تھا۔ ممی پلیز مجھے کچن کے کاموں کے لیے مت کہیے گا، میرے ناخن خراب ہو جاتے ہیں اور میری اسکن پر ریشز پڑ جاتے ہیں۔ زویا نے پہلے ہی دن دو ٹوک جواب دے دیا۔ بیگم اختر جو سارا کو اشاروں پر نچاتی تھی، اب خود باورچی خانے میں پسینہ بہا رہی تھی۔ زویا سارا دن شاپنگ پر رہتی یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر گھومتی۔ وہ آسم کو بھی اپنی خوبصورتی کے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ آسم اب ماں کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے زویا کی حمایت کرنے لگا تھا۔ ایک دن جب بیگم اختر نے زویا کو ٹوکا کہ گھر میں نامحرم مردوں کا آنا جانا اور دیر رات تک پارٹیاں کرنا ٹھیک نہیں، تو زویا نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ دیکھیے بیگم اختر، اپنی یہ پرانی سوچ اپنے پاس رکھیں۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، آپ کی قیدی نہیں۔ اگر آپ کو میری لائف سٹائل سے زیادہ تکلیف ہے تو اپنا علیحدہ انتظام کر لیں یا پھر خاموش رہنا سیکھیں۔ بیگم اختر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہیں وہ سانبلی سارا یاد آنے لگی، جو ان کی ایک جھڑک پر بھی خاموش رہتی تھی اور بیمار ہونے پر رات بھر ان کے سرانے بیٹھ کر پٹیاں کرتی تھی۔ زویا تو انہیں پانی کا گلاس دینے کو بھی اپنی توہین سمجھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بیگم اختر کی زندگی جہنم بن گئی۔ آسم اب مکمل طور پر زویا کا غلام بن چکا تھا۔ گھر کا سکون برباد ہو گیا تھا، ہر طرف بدتمیزی اور تلخ کلامی کا راج تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سورج آگ برسا رہا تھا، بیگم اختر کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی۔ گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا اور زویا اپنے کمرے میں اے سی چلا کر فلم دیکھ رہی تھی۔ بیگم اختر کو بلڈ پریشر کی وجہ سے شدید چکر آ رہے تھے۔ انہوں نے زویا سے پانی مانگا، مگر زویا نے اندر سے آواز دی، ممی میں ابھی بیزی ہوں، خود لے لیں۔ بیگم اختر ہمت کر کے خود اٹھی اور سوچا کہ گلی کی نکڑ تک جا کر دوا لے آئیں۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی اور کچھ قدم چلے، ان کا سر چکرایا، پاؤں پھسلا اور وہ گلی کے بیچوں بیچ پتھریلی سڑک پر بری طرح گر پڑے۔ ان کے گھٹنے اور کوہنی سے خون بہنے لگا۔ چوٹ شدید تھی اور وہ درد سے کرانے لگی۔ کوئی ہے، کوئی مجھے اٹھائے، زویا، آسم، وہ بے بسی سے پکار رہی تھی۔ شور سن کر زویا بالکونی میں آئی۔ اس نے اپنی ساس کو زمین پر گرا دیکھا، خون بہتے دیکھا، لیکن مدد کرنے کی بجائے اس نے نفرت سے منہ بسورا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ نیچے گئی تو اس کے مہنگے کپڑے خراب ہو جائیں گے اور اسے اسپتال کے چکر لگانے پڑیں گے۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی اور بالکونی کا دروازہ بند کر دیا۔ بیگم اختر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں لگا کہ آج وہ اسی تپتی سڑک پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ دیں گے۔ لوگ گزر رہے تھے مگر کوئی رکنے کو تیار نہ تھا۔ تبھی ایک رکشہ وہاں آ کر رکا۔ رکشے سے ایک سادہ سے لباس میں ملبوس خاتون اتری، جس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی بیگم اختر کے پاس آئی۔ یا اللہ امی جی، آپ یہاں، یہ کیا حال بنا رکھ لیا آپ نے؟ وہ آواز بیگم اختر کے کانوں میں شہد بن کر گل گئی۔ یہ وہی آواز تھی جسے وہ کبھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ یہ وہی سانولی سارا تھی جسے انہوں نے دھتکار کر گھر سے نکالا تھا۔ سارا نے اپنی سفید چادر سے بیگم اختر کا خون صاف کیا اور اپنا کندھا پیش کیا تاکہ وہ سہارا لے سکے۔ تم یہاں کیسے سارا؟ بیگم اختر کی آواز لرز رہی تھی، شرمندگی ان کے چہرے پر عیاں تھی۔ میں پاس ہی ہسپتال آئی تھی امی جی، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو گھر لے چلتی ہوں۔ سارا نے بڑی محبت اور ممتا سے انہیں سنبھالا۔ ان کی رنگت سانولی تھی مگر اس کا چہرہ اس وقت بیگم اختر کو کسی فرشتے جیسا لگ رہا تھا۔ سارا انہیں سہارا دے کر گھر کے اندر لائی۔ جیسے ہی وہ صحن میں پہنچی، زویا سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سارا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر زہر پھیل گیا۔ او، تو آپ نے یہ نیا تماشا شروع کر دیا، اور یہ کون ہے جسے آپ پکڑ کر گھر لے آئی ہیں؟ زویا نے زہریلے لہجے میں کہا۔ سارا نے زویا کی بدتمیزی کا کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس نے خاموشی سے بیگم اختر کو ان کے کمرے میں لٹایا، ان کے زخموں کو صاف کیا، پٹی باندھی اور اپنے ہاتھوں سے انہیں پانی پلایا۔ جب بیگم اختر کو تھوڑا سکون ملا تو انہوں نے تڑپ کر سارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیگم اختر کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں تھا۔ وہ سارا کے ان سانولے ہاتھوں کو چوم رہی تھی جنہیں وہ کبھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ سارا، مجھے معاف کر دو بیٹا، بیگم اختر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں کتنا غلط تھی، میں نے صرف چہرے کی چمک دیکھی، دل کا نور نہیں دیکھا۔ میں نے اس گوری چمڑی والی کو گھر کی عزت بنایا جس نے مجھے سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور تم جسے میں نے ذلیل کیا، تم ہی میری ڈال بن کر آئی۔ سارا نے بیگم اختر کے آنسو پونجے اور نہایت نرمی سے کہا،
امی جی، انسان کا رنگ تو اللہ کی دین ہے، اس میں اس کا کیا کمال۔ خوبصورتی تو سیرت میں ہوتی ہے، اگر دل صاف ہو تو سانولا رنگ بھی کعبے کے غلاف کی طرح مقدس لگتا ہے۔ آپ میری ماں ہیں اور ماں سے کبھی کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ اسی وقت عاصم کمرے میں داخل ہوا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ زویا نے ماں کو گرتے دیکھ کر بھی نظر انداز کیا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ بیگم اختر نے پہلی بار عاصم کو سخت جھاڑ پلائی۔ عاصم، آج اگر میں زندہ ہوں تو اس بیٹی کی وجہ سے ہے جسے ہم نے مل کر گھر سے نکالا تھا۔ آج سے اس گھر میں زویا کی بدتمیزی نہیں چلے گی۔ اگر اسے رہنا ہے تو سارا کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ورنہ میرے گھر کے دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ زویا، جس کا غرور صرف اس کے حسن پر تھا، پہلی بار خاموش کھڑی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی خوبصورتی اب اسے مزید تحفظ نہیں دے سکتی۔ اس دن کے بعد حویلی کی رونقیں لوٹ آئیں۔ بیگم اختر نے سارا کو پورے عزت و احترام کے ساتھ اس کا مقام واپس دیا۔ اب بیگم اختر ہر محفل میں فخر سے سارا کو اپنے ساتھ بٹھاتی تھی۔ جب ان کی سہیلیاں پوچھتیں کہ آپ کی بہو کا رنگ تو کافی سانولا ہے تو وہ مسکرا کر جواب دیتی، میری بہو کا رنگ سانولا ضرور ہے لیکن اس کا دل سونے کا ہے۔ اور یاد رکھو، خوبصورتی چہروں میں نہیں دلوں میں بستی ہے۔ جس کا دل خوبصورت ہو، اللہ اس کے چہرے پر خود ہی نور پھیر بار دیتا ہے۔ ظاہری حسن ایک عارضی لبادہ ہے جو وقت کی دھوپ میں ماند پڑ جاتا ہے، مگر سیرت اور اخلاق وہ خوشبو ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ کسی کو اس کی رنگت پر پرکھنا دراصل قدرت کی توہین ہے۔ ناظرین، آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا بیگم اختر کی طرح آج بھی ہمارے معاشرے میں رنگت کو اخلاق پر ترجیح دی جاتی ہے؟ کیا عاصم نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر سارا کے ساتھ جو کیا وہ درست تھا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور ایسی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔